من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اگرچہ آپ کی پیدائش کے بارے میں صحیح قول ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو آپ کی وفات ہوئی، اور اسی لیے یہ مہینہ 12 وفات سے مشہور ہے. بدقسمتی سے لوگوں نے وفات کی تاریخ کو ولادت کی تاریخ بنا لیا اور اس میں سارے سال کو چھوڑ کر چند دن خوشی منائی اور پھر سارے سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزاری. یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. حالانکہ قرآن مجید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو چھوڑ کر آپ کی بعثت، آپ جب رسول بنائے گئے، اس کا تذکرہ خصوصی شان کے ساتھ کیا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان عظیم قرار دیا. اسی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک نبی کو بھیجا. تو نبی کو بھیجا، نبی کب بھیجا گیا؟ نبی تو 40 سال کے بعد بھیجا گیا ہے. نبی جو آپ بنائے گئے تو 40 سال کے بعد. 40 سال آپ کی زندگی، یہ زندگی نبوت کی نہیں تھی. نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سالہ ہے اور نبوت کے بعد کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے. 13 سال مکہ میں اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں آپ رہے. رسالت کے بعد کی زندگی 23 سالہ. اس کو رب العالمین نے بعض سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے آپ کو رسول بنایا، رب العالمین کا بڑا احسان ہے، اس نے بڑے مہربانی کی. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آپ کی ولادت پر تو ہر مومن خوش ہوتا ہے، لیکن اصل رسالت ہے، مقام رسالت، شان رسالت، عظمت رسالت، یہ رسالت اہم ہے. ولادت کے بعد کی زندگی، اس کا سارے کافروں نے اقرار کیا. سارے کافر آپ کو مانتے رہے، بلکہ کافروں میں سے جو بڑے کافر ہیں وہ آپ کی میلاد اور ولادت پر خوش ہوئے. ابو لہب، اس نے اپنی ایک باندی سویبہ، اس کو آزاد کیا. ابو جہل خوش ہوا، باقی لوگ خوش ہوئے. لیکن یہ ابو لہب ہے. جب آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبوت ملی، اس بدبخت نے سب سے پہلے آپ کو گالی دی، کہا تبا لک سائر العام، سارا دن تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا. توحید کی باتیں کر رہا ہے. 40 سال تک یہ آپ کا مداح رہا، آپ کا تعریف کرنے والا. یہ باقی لوگ سارے کے سارے بات ہوئی، کہتے کو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے واللہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچا ہی پایا ہے. 40 سالہ زندگی میں سارے کافر آپ کے مداح، آپ کے تعریف کرنے والے، آپ کو اچھا تسلیم کرنے والے، آپ کو صادق اور امین ماننے والے. اور ابو لہب نے تو یہاں تک کہ اپنی باندی کو آزاد کیا، سب سے زیادہ خوش ہوا. لیکن جب پہلی توحید کی تقریر ہوئی، صفا پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں آؤ تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب آپ نے توحید کی بات کی، کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اس بدبخت نے، جس نے آپ کی میلاد پر خوشی منائی تھی،
اس نے سب سے پہلے آپ کو گالی دی، کہا تبلک سائر الیوم، لہذا جمع کرا۔ وہ قرآن مجید نے اس بدبخت کے خلاف آیات اتاری، قیامت تک پڑھی جائیں گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کافروں نے خوشی منائی، مسلمان کیوں نہیں منائے؟ وہ کافر میلاد پر تو خوشی منا رہا ہے لیکن رسالت کا انکار کر رہا ہے، رسالت پر میرے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، میرے نبی کا خلاف کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کا معنی میلاد یہ ایک ہے، نبی کی ولادت پر کون ناراض ہوگا؟ ہر مسلمان کو خوشی ہے، لیکن اصل ہے رسالت۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں تعریف کی بات کی، جہاں اچھائی کا تذکرہ کیا، جہاں خوبیوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی صفات بیان فرمائی۔ تو رسالت کی بنیاد پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا، ان لوگوں نے رسول بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں رسول بھیج۔ دیکھو رسول، رسالت، وہ رسالت 40 سال کے بعد ملتی ہے، پہلے رسالت نہیں ملی۔ مقامی نبوت اور مقامی رسالت، شان رسالت، کسی چیز کی عظمت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے بڑے لوگ ہوں، عظیم الشان لوگ ہوں، اچھے لوگ اس کی تعریف کریں۔ کوئی ایرا غیرہ لتو خیر اگر کسی کی تعریف کرے تو نہ اس کی تعریف سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اس کی مذمت سے۔ لقد علی رضی اللہ عنہ گزرے نا تو کسی نے مذمت کی، کہا لقد امر علی اللئیم یسبنی فمزید ثم قلت لا یعنی، کہا کبھی میں کسی کمینے پر گزرتا ہوں میری مذمت کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہوگا۔ کمینہ اگر کسی کی تعریف کرے تو کیا ہوتا ہے، کمینہ اگر کسی کی مذمت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھے عظیم الشان صفات والے لوگ، اچھے لوگ، بڑے لوگ اگر کسی کی تعریف کریں تو یہ تعریف جو ہے نا یہ قابل تعریف ہوتی ہے، اس کو گگانا جاتا ہے۔ وہ نبی کی تعریف، ہمیں کیا تعریف؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ عظیم الشان شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اشعار میں اس نبی کا جو تذکرہ کرتا ہوں نا تو یہ نہیں کہ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، نبی کی تعریف کر کے میں نبی کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو اپنے اشعار کو خوبصورت بناتا ہوں آپ کے تذکرہ خیر کے ساتھ۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی، 1000 بار بشو امتحن و مشک و گلاب، ہنوز و نامی تو گفتن کمال بے ادبی، وہ 1000 بار کوئی مشک اور گلاب سے اپنی زبان کو دھوئے تب بھی محمد کا نام لینا اللہ اکبر چنسبت خاک رب عالم پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان بیان کی۔ رب العالمین عظیم الشان ہے، اعظم الشان، وہ اللہ نبی کی صفات بیان فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ شان بیان فرماتا ہے نبی کو، رسول آیا، اللہ اکبر، تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ صفات رب العالمین نے ذکر کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ وہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اللہ نے نبی کو بلند کیا ہے، نبی کی شان کو بلند کیا ہے، نبی کی رسالت کو بلند کیا ہے، آپ کی زندگی کو بلند بنایا ہے، آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہر 2.5 سیکنڈ کے بعد اللہ کے نام کی تعریف ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو یہ ہر 2.5 سیکنڈ منٹ وغیرہ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ سارے جو اوقات ہیں اوقات کے حساب سے یہ اوقات علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اللہ اکبر تو وہاں نبی کا نام بھی بلند ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کائنات کے کونے کونے میں وہ یہ منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے وہ یہ نبی کا نام کون بلند کر رہا ہے؟ یہ اللہ نے بلند کیا ہے۔ رفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو، دیکھو اللہ عظیم الشان ہے، اعظم الشان ہے، وہ انبیاء کرام کو آواز دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ نام کے ساتھ یا کے ساتھ خطاب کرتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں تو اور تیری بیوی رہ۔ یا نوح، اے نوح، یہ نوح کو خطاب ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس سے منہ موڑ دے، چھوڑ جانے دے یہ باتیں۔ دیکھو یہ یا کے ساتھ خطاب، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ یہ انبیاء کرام کو یا کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کو قرآن یہ نہیں کہتا یا محمد۔ یہ جو لوگ یا محمد کہتے ہیں نا یہ نبی کا احترام نہیں سمجھتے ہیں۔ انہا سمجھ ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ جو کمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ اکثر بیوقوف لوگ ہیں۔ وہ جو دور سے پکارتا ہے ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان سے، وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا۔ ینادونک من وراء الحجرات، وہ نبی کے گھر والوں کے کمرے ہیں، اس کے باہر سے بلانے والوں کو اس طرح کی آواز دے کر نبی کا نام لے کر بلانے والوں کو قرآن نے بیوقوف کہا۔ اکثرهم لا یعقلون۔
اللہ آواز دیتا ہے یا کے ساتھ نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی۔ دیکھو یہ قرآن کا خطاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا شان بلند کیا ہے، شان۔ قرآن مجید کا خطاب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق۔ 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے، رب العالمین نے آپ کو ایسا اخلاق دیا، سارے قاتلانہ حملے بڑے بڑے کام ہیں۔ قاتلانہ حملہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی معاف کیا ہے، باقی باتیں تو چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر، اس نبی کے شعر کی رب نے قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ نے اس کے شعر کی قسم کھائی ہے، اللہ نے میرے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَعَمْرُكَ، تجھے عمر دینے والے کی قسم یا تیرے حیات کی قسم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ جو نبی کی بات مانتا ہے وہ صرف چند دن کی خوشیاں نہیں مناتا، ساری زندگی نبی کی زندگی پر خوش، آپ کی رسالت پر خوش، آپ کی بعثت پر خوش، آپ کی ولادت پر خوش، اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی تابعداری کو اپنی بات کہا، اپنی بات۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان کی وہ جو راستہ ہے نا، گزرگاہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا دیا۔ میرا نبی فرماتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس کے 5-6 توجیہات ہیں، ایک یہ بھی ہے جو یہاں عبادت کرے گا اس کو جنت ملے گی، وہ اس ٹکڑے کو رب نے جنت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا منبری علی حوضی، میرا جو منبر ہے یہ میرے حوض کے اوپر ہے، یہاں حوض کوثر قائم، حوض کوثر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کو عزت بخشی، اللہ اکبر، ان مقامات کو عزت بخشی، آپ کی زندگی کو عزت بخشی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، یہ عظیم الشان مقام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان صفات عطا فرمائی، عظیم الشان صفات، اخلاق، عظیم اخلاق۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی نرم بنایا، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی آپ پر۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ بدخو ہوتے، بد اخلاق ہوتے، آپ سخت دل والے ہوتے، یہ سارے لوگ آپ سے چڑھ جاتے، یہ آپ کے قریب آ رہے لوگ سارے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ پر۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، کہا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، قرآن مجید زندگی کا ایک عظیم الشان نقشہ پیش کرتا ہے، اور یہ نقشہ میری نبی کا نقشہ ہے، میرے نبی کی زندگی قرآن ہے، یہ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، میرے نبی کو عظیم الشان معلم میسر بنایا۔ میرا نبی کہتا ہے انما انا رحمت مہداۃ، میں تو خالص رحمت ہوں۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ دیکھو للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت، سارے جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے کافرہ یہودیہ آپ کی دعوت کرتی ہے، دعوت میں کانے میں زہر ملاتی ہے، وہ کھانا آپ کھاتے بھی ہیں، حالانکہ آپ نے آخر میں کہا بھی کہ میری زندگی جو ابھی کٹ رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ اس زہر کی وجہ سے جو مجھے کھلایا گیا۔ اور قرآن نے اس لیے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے، یقتلون النبیین، قتل النبیین نہیں، یقتلون النبیین، یہ لوگ انبیاء کرام کو قتل کرتے آ رہے ہیں، اب بھی قتل کر رہے ہیں، مانا یہ ہے، اور ابھی آپ کا قتل یہ ان کے ہاتھ سے ہوا۔ آپ نے فرمایا هذا اول انقطاع بحری من ذلك السم، اس زہر کی وجہ سے میری یہ رگ کٹ رہی ہے جو یہودیوں نے مجھے کھلایا، پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ 7 افراد اس میں اور شہید ہو گئے تھے، اور قصاص میں پھر اس کو قتل کیا گیا، لیکن میرے نبی نے بذات خود اپنا قصاص اس سے نہیں لیا، اس کو معاف کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما انا رحمت المہداۃ، اس لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن ارسلناک ولدناک نہیں، ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ ارسلناک بعثا، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں کمال کی باتیں رکھی ہیں، کمال کی صفات رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمون میں فطری طور پر کوئی سختی رکھی ہے۔ بعض لوگوں میں فطری طور پر سختی ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے،
فطری طور پر بھی میں سخت نہیں ہوں، اور بتکلف بناوٹ کے ساتھ بھی میں کوئی سختی نہیں کہ سختی زبردستی اپنے آپ میں پیدا کروں، یہ بھی نہیں ہے، سختی کرتا بھی نہیں، سختی ہے بھی نہیں، سختی کرتا بھی نہیں۔ کیا کرا؟ اور مجھے بعثنی، مجھے مبعوث کیا ہے معلما میسرا، سکھانے والا۔ معلم یہ علم کا درجہ، یہ انبیاء کرام کا مقام ہے، ان کا منصب ہے، یہ درجہ تمام درجوں پر بلند ہے۔ تو اور پھر یہ تعلیم دینے والا، ذکر تمام عبادات سے بہتر، ذکر کا حلقہ ہے اور علم تعلیم کا حلقہ ہے۔ میرے نبی نے ذکر کا حلقہ جو تمام عبادات سے بڑھ کر چیز تھی، اس حلقے کو چھوڑ کر آپ نے علم والے حلقے میں آپ نے اس کو پسند کیا، وہاں جا کر بیٹھے۔ معلم، تعلیم، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے معلم بنایا، لیکن معلم پر وہ معلم جو میسر ہو، میسرہ، یہ نہیں کہ کسی کی ٹانگ توڑ رہا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے ادھر کرنا، لوگوں کو مترفر کر رہا ہے، نہیں، معلما میسرہ، مجھے معلم بنایا، میسرہ اور آسانی کرنے والا۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں عظیم الشان صفات رکھی ہیں، یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ صفات، یہ اس سے پہچان ہوتی ہے انہیں کسی چیز کا عظمت یا تو بیان کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اچھے بڑے لوگ ہوں، اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، اور کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کی درود بھی حقیقتاً ایک تعریف ہے، اللہ ایسے لوگوں پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے انہیں۔ پھر فرشتے یصلون علی النبی، یہ فرشتے یہ نبی کی تعریف کر رہے ہیں، ایمان والے تم بھی اس کی تعریف کرو، یہ درود حقیقتاً تعریف ہے، اللہ تعریف کرتا ہے۔ یہ یورپین کے اندر، ان کے اندر، یورپیوں کے اندر 20 بڑے لوگوں کی ایک لسٹ ہے، اویزا ہے، 20 بڑے لوگ، ان میں سر فہرست میرے نبی کا نام ہے، وہ بھی اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ لوگ سارے کے سارے دنیا کچھ بدبخت ہوں گے، ایسے بدبخت دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جو کسی کی بھی برائی کریں، مذمت کریں، اچھے لوگوں کی اچھائی کو دبائیں، ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، لیکن ان کی جو اصل فہرست ہے، جو ان کے ہاں مسلم ہے 20 بڑے لوگوں کی، ان میں سر فہرست میرے نبی کا نام ہے۔ اچھی صفات، عظیم صفات، یہ کسی کی مقام کی پہچان ہے، اچھی صفات، اچھے لوگوں کی تعریفات، اور پھر اچھے مراتب، کسی کو اچھے مراتب حاصل ہو۔ مرتبہ میرے نبی کو رب العالمین نے وہ عظیم الشان مرتبہ دیا ہے، سارے انبیاء کرام کا درجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے بلند ترین درجہ یہ میرے نبی کو اللہ نے دیا، اور پھر ختم نبوت کا درجہ، ختم بی النبیون، آپ نے فرمایا مجھ پر سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، سارے ختم نبوت، یہ ایک عظیم الشان عہدہ ہے، یہ ایک عظیم الشان مرتبہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو فائز فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا العاقب، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا دعوت ابی ابراہیم، اور میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، یا اللہ ان میں ایک نبی مبعوث فرما جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کرے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم میں، حکمت حدیث ہے اور قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ منہج ہے جو آپ کا منہج ہے، نظریہ ہے، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا نظریہ اور منہج ہے، اور اسی نظریہ اور منہج کی ترویج کے لیے، اس کے قیام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 4-5 ہزار سال پہلے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسا نبی بھیج جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے لوگوں کو، یہ نظریہ پھیلائے، یہ نظریہ سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کا نظریہ، میرا نبی اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے دیکھو میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، یحشر الناس علی قدمیہ، لوگ میرے قدموں کے پاس جمع ہوں گے، سارے لوگوں کے پاس جائیں گے نا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، انبیاء کرام سفارش سے انکار کریں گے، ہر ایک اپنی چھوٹی معمولی سی بات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے وہ سامنے لائے گا، آدم کہے گا یا مجھ سے تو ایسی غلطی ہوئی، یہ نہ ہو کہ اللہ پوچھتے، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے، دوسرا تیسرا ادھر میرے نبی کے پاس لوگ آئیں گے، دیکھو آپ کو مقام محمود دیا گیا ہے، سارے لوگ آپ کے پاس آ کر جمع ہوں گے، آپ سفارش کریں گے، یہ عظیم الشان مقام ہے۔ وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ جو اذان میں دعا دی جاتی ہے، اذان کے بعد جو میرا نبی کہتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، بڑی فضیلت ہے اس کی نہیں۔ اذان کے دوران یہ اذان کا جواب دیا کرو، بات نہیں کیا کرو، یہ ایک انتہائی قیمتی عمل ہے۔ پھر اذان کے بعد دعا دیا کرو، درود شریف پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی، درود مصنوعی نہیں، درود ابراہیمی پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دیکھو یہ دعا ہے، یہ مقام محمود پر یا اللہ اس کو اٹھا، ویسے بھی اللہ نے اٹھانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو قرآن یہ معجزہ دیا، یہ ایک عظیم الشان مرتبہ ہے انہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے انہیں۔ باقی انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے وقتی تھے، میرے نبی کا یہ معجزہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، معجزہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ لوگ کیوں پریشان ہیں انہیں؟ کوئی قرآن مجید پر یہ فائر کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کیس کر رہا ہے، مقدمے لڑ رہا ہے، یہ کیا اس کی وجہ سے پریشان ہے؟ حالانکہ یہ قرآن مجید ہے اللہ اکبر، جس نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ وہ سارے لوگ کفر اور شرک کے مارے ہوئے، ظلم اور جبر اور زنا اور بدکاری، اس میں اس قسم کا معاشرہ تھا، اس معاشرے کو چند سالوں میں تبدیل کس نے کیا؟ یہ قرآن مجید نے تبدیل کیا۔ اس قرآن مجید کو پڑھو، آپ کا معاشرہ تبدیل ہوگا، آپ کے اخلاق تبدیل ہوں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ کی قسم وہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو دی۔ بہت سارے معجزات دیے، بہت سارے معجزات دیے۔ عظیم الشان معجزہ ایک، آپ کو معراج کرائی گئی، 16,000 سال کی مسافت سے زیادہ کی مسافت تھوڑے سے ٹائم میں طے کرائی گئی۔ ایک آسمان سے لے کر زمین تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر ہر آسمان کی موٹائی میرے نبی نے فرمایا مسیرت و 500 عام 500 سال کی مسافت کی ہے، پھر دو آسمانوں کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، یہ 7 آسمان اور پھر ان کے درمیانی فاصلے، پھر زمین سے آسمان کا یہ فاصلہ، یہ 16,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس فاصلے کو پھر وہ بیت اللہ مسجد حرام مکہ سے لے کر وہاں تک بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین تک کا فاصلہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ یہ 16,000 سال سے زیادہ کا فاصلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے میں، یہ بالکل چند گھنٹوں میں اللہ نے طے کرا، یہاں سے لے کر پھر وہاں سے واپسی کا سلسلہ۔ یہ رب العالمین مقام دیتا ہے، یہ اللہ نے اس کو عظمت دی ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے تو لوگ کہنے لگے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں، یہ تھوڑے عرصے میں اور یہاں سے وہاں تک گئے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیت المقدس کے سارے جو مناظر ہیں نا میرے نبی کے سامنے کر دیے ہیں۔ میرے نبی کہتا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں انہیں، یہاں یہ ستون ہے، یہاں دروازہ ہے، اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ سارے میرے گنے۔ قافلہ راستے میں جا رہا ہے، میرے نبی نے بتایا وہ قافلہ آپ لوگوں کا جو گیا تھا نا وہاں جا رہا ہے، اس جگہ ہے۔ کہنے لگا ہاں، پھر بھی بدبخت انکار کرنے لگے۔ میرے نبی نے ان کو ایک معجزہ دکھایا، شق القمر کا معجزہ۔ شق القمر، یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، قرآن مجید نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! کہنے لگے اس کا جادو تو آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ بدبخت جو انکار کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے انکار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر میرے نبی کا استقبال کرائے گا، عظیم الشان استقبال کرائے گا۔ عظیم الشان لوگ اگر کسی کا ساتھ دیں، دیکھو ساتھی آپ کو دیے گئے 750 قرآن مجید کی آیتیں جن کی تعریف کر رہی ہے صحابہ کرام محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ نبی جن کی تعریفات تورات کے اندر انجیل کے اندر موجود ہیں، یہ سارا سلسلہ پھر یہ ہوتے ہوتے زندگی میں آپ کا استقبال کرایا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا نبی جب آسمانوں پر جاتا ہے دروازہ کٹکھٹایا گیا، جبریل نے دروازہ کٹکھٹایا اور رب العالمین کا ایک عظیم الشان نظام ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا جبریل۔ کہا کون ہے ساتھ میں؟ ان کو تو پتا تھا جبریل تو آتا جاتا ہے۔ کہا اور بھی کوئی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارسل الیہ، اس کی طرف بھیجا گیا؟ یہ مقصد یہ کہ کوئی اس کو بلایا گیا وہاں، اپنی طرف سے لے کر آیا ہو؟ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، دروازہ کھولا گیا۔ کہا دیکھو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، مختلف مناظر دیکھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ آدم پہلے آسمان پر، میرا نبی کہتا ہے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گیا، وہاں بھی یہی سلسلہ، پوچھا گیا کون ہے، ساتھ میں کون ہے، بھیجا گیا یا نہیں۔ سارا سلسلہ کلیئر ہونے کے بعد پھر دروازہ کھولا گیا۔ یہ ایک نظام ہوتا ہے، نظام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دروازہ کھولنے کے بعد کہا میں نے وہاں 2 انبیاء کرام کو دیکھا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ابن خالہ، یہ کزن تھے ایک دوسرے کے۔ کہا تیسرے آسمان پر گیا، وہاں بھی یہی سلسلہ چلا، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچا، وہاں بھی یہی سلسلہ چلایا گیا، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر پہنچا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ استقبال کرنے والے لوگ ہیں۔ 6ویں آسمان پر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے استقبال کرایا گیا۔ یہ عظیم الشان استقبال، یہ عظیم الشان لوگ سامنے آ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مرحبا، خوش آمدید۔ یہ کیوں؟ یہ میرے نبی کا شان ہے، یہ مقام ہے، یہ اللہ نے ان کو دیا۔ یہ عظیم الشان معجزات، یہ عظیم الشان ساتھی، عظیم الشان لوگوں سے استقبال، عظیم الشان لوگوں کا تذکرہ خیر آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، آپ کی عظیم الشان صفات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ لیکن یہ مقام کب ہوگا؟
یہ مقام تب مقام ہوگا، تب ہم اس کا عقیدہ رکھیں گے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں، آپ کا اسوہ حسنہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جو نبی نے کیا وہ کریں۔ ساری زندگی ایک شخص نماز نہیں پڑھے گا، سارا سال ایک شخص روزے نہیں رکھے گا، سارا سال گناہوں میں ملوث رہے گا، چند دن خوشی کر کے کہے گا میں محب رسول ہوں، بھائی رسول سے محبت کرنے والا ایک آدمی ہے، مثلا باپ کے کہتا ہے کہ میں باپ کا تابعدار ہوں، مات نہیں مانتا ہے، بیٹا پانی لے کر آؤ، پانی ہاں ٹائم نہیں بعد میں لے کر آؤں گا، ہاں لے کر آتا ہوں، بات نہیں مانتا ہے، ویسے تابعدار ہے، ویسے محب رسول ہے۔ محب رسول کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، آپ کا اسوہ حسنہ اس پر عمل کیا جائے۔ میرے نبی نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ نے فرض روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے رات کا قیام کیا ہے، کبھی کبھی آدمی ہمیشہ نہیں کر سکتا، آپ نے نیک کیا کیے، لوگوں کو آپ نے معاف کیا ہے، آپ کی زندگی اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہے، اس کو اپنایا جائے، یہ سیرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو من سے تعبیر کیا ہے، بہت بڑا احسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے